بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کنٹینیو کرنا ہے آگے۔ ہم پڑھ رہے تھے مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن یعنی مرکب اضافی۔ اب آج جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ مالک اور ملکیت کا رشتہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی تو وہ انڈائریکٹلی آپ کسی طرح سے اس کو اس سینس میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کو بنانے کے اصول جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو مرکب اضافی کے بنانے کے لیے ہیں، بالکل اعرابی حالت کے لحاظ سے اور معرفہ نکرہ کے حساب سے پہلی اور دوسری، پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ جو اسم آتے ہیں یا جو الفاظ آتے ہیں ان کے اوپر وہی رول اپلائی ہوتے ہیں جو معرفہ جو مضاف اور مضاف الیہ کے اصول ہیں، تو ان کو بھی مضاف اور مضاف الیہ کے مطابق ہوتے ہوئے اس وجہ سے اس شکل کا ہوتے ہوئے ان کو بھی مرکب اضافی سمجھا جا سکتا ہے، اور پہلے والی چیز کو اسی طرح سے مضاف اور دوسری والی چیز کو مضاف الیہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں جو مضاف بن کر آتے ہیں یعنی مرکب اضافی میں جو پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں، بولنے میں پہلے آتے ہیں، ان میں جو زیادہ الفاظ مشہور ہیں ایک تو ہے کلن، اور کلن کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام۔ دوسرا جو مطلب ہے وہ ہے زو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے اردو میں ہم والا بولتے ہیں یا والی بولتے ہیں، اسی طرح سے ہم عربی میں زو بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا اندہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز، طرف۔ اس کے علاوہ ما کا مطلب ساتھ، دونا کا مطلب علاوہ، بینا کا مطلب درمیان۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ مضاف بن کر آئیں گے، اور مضاف بن کر جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا اعراب ہلکا ہوگا، اور اس کے بعد جو چیز بھی آئے گی وہ مضاف الیہ کے طور پہ حالت جر میں ہوگی۔ تو اس کو ہم ان چیزوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دوبارہ میں شروع میں آ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں جی، کلن کا مطلب تمام، شیئن کا مطلب چیزیں، تو یا یہ سمجھ لیں چیز، شیئن چیز کو کہیں گے اور اشیاء ان چیزوں کو کہیں گے۔ تو کلو شیئن میں آپ نے دیکھا کہ پہلے جب الگ الگ یہ دونوں لفظ پڑے ہوئے ہیں تو کلن اور شیئن ہیں، لیکن بعد میں کلو شیئن ہو گیا، تو ویسے ہی ہوا، کلن کا اعراب ہلکا ہوا اور یہ کلو ہو گیا، اور شیئن کو حالت جر میں لے گئے شیئن، تو کلو شیئن بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے، اس کا مطلب ہے ہر چیز۔ اور بالکل اسی پیٹرن پہ آپ کو نظر آئے گا کلو نفس، ہر جان، ہر شخص۔ اسی طرح جی کلو بدعت، تو کلو کا مطلب کلو یعنی کلن سے کلو ہوا، اور بدعتن سے بدعتن ہو گیا، تو کلو بدعتن ہو گیا۔ یہاں پر جہاں پر یہ پلس کا نام، پلس کا نشان درمیان میں موجود ہے، یہاں پر شاید کلن اور بدعتن ہوتا، تو اسی پیٹرن پہ ہم آگے چلتے ہیں، مطلب اگر اس طرح سے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کتابت میں۔ تو بہرحال کلن بدعتن مل کے کل بدعتن ہو جائے گا، ہر نئی بات یا ہر بدعت۔ اچھا جی، آگے کیا آ جائے گا جی، کلو زلالتن، یہ بھی کیا تھا کلن اور زلالتن، لیکن کلن سے آپ نے کلو بنایا اور زلالتن سے زلالتن بنا دیا، تو یہ آپ کے پاس ایک مرکب اضافی کی طرح کی شکل بنتی جا رہی ہے۔ زو کا مطلب والا، فضل کا مطلب فضل، تو زو فضل، فضل والا، اور ذل قوت المتین، یہ لفظ ہوتا قوت المتین، قوت المتین کو آپ نے زو لگا دیا تو یہ ہو گیا زو، ذل قوت المتین، القوت المتین اگر یہ ہوتا، یعنی دوبارہ سے ذرا سن لیجئے، القوت المتین اگر لفظ ہوتا تو یہ زو شروع میں لگنے سے القوت المتین ہو گیا، تو مضبوط طاقت والا اس کا مطلب ہے۔ متین کا مطلب بھی اسٹرانگ میں آتا ہے، اور قوت کا مطلب بھی قوت میں آتا ہے، لہٰذا مضبوط اور طاقت، یا کہ اردو میں بھی دیکھیں تو ہم معنی لفظ بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ آگے جی زو، آگے پہلے بھی زو ہم پڑھ رہے ہیں، القرنانی، القرنانی کا مطلب ہے دو سینگ، تو ذوالقرنانی نہیں ہوگا بلکہ ذوالقرنین ہو جائے گا، کیونکہ قرنانی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، لیکن زو کے ساتھ لگنے سے
مضاف الیہ بننے سے وہ کرنینی بن گیا ہے، ذوالقرنینی، یعنی اس کا جو اعراب بالحرکت ہے وہ نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرف ہے، الف کو آپ نے یا سے بدل دیا ہے۔ اچھا جی، ذات لہبن، اچھا یہاں پر دیکھیں جیسے زو استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، ذاتو استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، تو ذات لہبن شعلے والی، ذات لہبن، اب جس چیز کے بارے میں انہوں نے یہ ترکیب استعمال کرنی تھی وہ چیز مؤنث ہوتی، یہ مؤنث ہوگی، تو اس لیے انہوں نے زو نہیں بلکہ ذات لہبن استعمال کیا، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ عند اللہ، عند اللہ جی، آیت کوئی ذہن میں آتی ہے آپ کی جس میں عند اللہ استعمال ہوتا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ، تو آپ دیکھیں عند اللہ، عندہ اور اللہ کو جوڑا تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے حالت جر میں جائے گا، عند اللہ ہی بن جائے گا۔ آگے ہے جی غیر اور اللہ، غیر اللہ اللہ کے سوا، مع اللہ بھی اسی طرح سے ہے جی، مع الصابرین دو صبر کرنے والے صابرانی ہوتا، لیکن مع کے بعد صابرین ہو گیا، مع الصابرین۔ یہ مع جو ہے اس کو آپ آگے ایک اور رول کے تحت بھی پڑھیں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا مرکب ہے مرکب جاری، وہاں پر جو مرکب جاری میں کچھ حروف جارہ پڑھیں گے آپ، جو کہ مرکب جاری کا پہلا پارٹ ہوتے ہیں، وہاں مع بھی آپ کو ملے گا۔ دون اللہ ہو گیا شاید پہلے بھی، یا نہیں ہوا تو دیکھ لیں پڑھ لیجیے گا۔ دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ادر دین، تو دونا اور اللہ ان دونوں کو جوڑیں گے مرکب بنائیں گے تو دون اللہ ہی بن جائے گا۔ دون المومنین بھی ایسے ہی ہے، یہاں اعراب بالحرف نظر آ رہا ہے، مومنان کی جگہ آپ کو مومنین، مومنون کی جگہ مومنین نظر آ رہا ہے۔ بین البحرانی، تو بین البحرینی ہو جائے گا، حالت جر میں چلا جائے گا۔ السماء والارض، یہ دو چیزوں کو ملا کے مضاف الیہ بنایا ہوا ہے، اور بینہ اس سے پہلے لگے گا تو بینہ مضاف بن کے آئے گا، تو بین السماء والارض بن جائے گا۔ تو اس میں کم از کم جو سیدھی سادھی اور آسان مثالیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس کے کمپوزیشن کو، کنسٹرکشن کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اب تک جو میں نے آپ کو کچھ سامنے مثالیں پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی مالک ملکیت کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں لفظ مل کے جو مرکب بناتے ہیں وہ بالکل انہی اصولوں کے تحت بناتے ہیں جس سے مرکب اضافی بنتا ہے، لہٰذا ان کو بھی ہم مرکب اضافی کے تحت ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو آپ کا مرکب اضافی کی جو کنسٹرکشن ہے، جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ریوائز ہو گیا، دوسرا آپ کے علم میں یہ آ گیا کہ مالک ملکیت کے علاوہ بھی کچھ ایسے فریزز ہوتے ہیں عربک میں جو مرکب اضافی کے طور پہ لکھے پڑھے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اب آگے جی بڑی انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تو کہا گھر کا دروازہ، لیکن اگر ہم یہ کہیں گھر کے دروازے کا رنگ، تو یہ تین چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس میں جو درمیان والی چیز ہوتی ہے نا، گھر کے دروازے کا رنگ، تو دروازہ آ گیا درمیان میں، اور وہ اب مضاف بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا، اس پہ دونوں طرح سے ہمیں رولز اپلائی کرنے پڑیں گے، اور بڑا دلچسپ کام ہے، اس کو آپ تین سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، مثلاً گھر کے دروازے کے رنگ کی خرابی، یا گھر کے دروازے کے رنگ کی صفائی، اس طرح سے آپ کہہ لیں عمدگی، تو یہ چیزیں آپ آگے تک بڑھا سکتے ہیں، رول ایک ہی ہے، رول آپ سیکھیں گے تو آپ کو پھر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے میں بڑے آسانی سے آپ اس کو کر لیں گے۔ تو میں ذرا مثالوں کی طرف جاتا ہوں۔ اب دیکھیں جی، یہ ہے لڑکے کے گھر کا دروازہ، تو آپ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ دروازے کو چھوڑ دیں، آپ کہہ لیں کہ لڑکے کا گھر، تو لڑکے کے گھر کو آپ کیا کہیں گے؟ بیت الولدی، بیت الولدی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو بیت ہے اس کو آپ نے کیا کیا، اس کو آپ نے بیتن سے اعراب ہلکا کیا تو یہ بیتو ہو گیا، تو یہ بیت الولدی آپ کو نظر آئے گا۔
بلکہ یہاں سے تھوڑا سا میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں، وہاں اس پریزنٹیبل فارم میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں جس سے آپ کو ذرا زیادہ آسانی آ جائے۔ ہاں جی، یہ آ گیا۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا رسول یہ ایک مرکب اضافی ہے، اس کو ڈسکس کریں۔ تو یہاں پر جہاں غور کیجئے، جہاں پلس کے سائن بنے ہوئے ہیں وہاں دیکھیں، رسول اللہ، تو یہ کیا بنے گا؟ رسول اللہ۔ تو اب اٹھ کے یہاں آ جائیں تو رسول اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو ایزیوم کریں رسول اللہ، یہ زیر کو آپ اپنے ذہنوں میں یہاں پیش تصور کریں رسول اللہ، تو آپ کو ایک مرکب اضافی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ایک اور مضاف آ جائے گا تو مضاف اپنے بعد والی چیز کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو وہ ہو جائے گا سنت رسول اللہ۔ تو وہاں پر چونکہ اس چیز سے پہلے، رسول سے پہلے ایک مضاف آ جائے گا، تو مضاف کے آگے اس پیش کو سرنڈر کر کے حالت جر میں جانا پڑے گا، تو سنت رسول اللہ۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایسا مرکب اضافی بنے گا جس میں مالک ملکیت کا رشتہ ذرا کمپلیکس ہوگا، درمیان والی چیز، یا یہ سمجھ لیں کہ اگر درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ مالک بھی ہیں اور ملکیت بھی ہیں۔ بالکل جو پہلی چیز ہوگی نا عربی میں، جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ صرف ملکیت ہوگی، اور بالکل جو آخر میں چیز لکھی ہوگی وہ صرف مالک ہوگی۔ درمیان والی چیزیں جو ہوں گی وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں تو وہ مالک اور ملکیت، وہ ایک کی مالک، اپنے پچھلے سے، اپنے سے پہلے بولے جانے والے کی وہ مالک، اور آگے بولے جانے کی وہ ملکیت ہوں گی۔ اس کو ذرا دیکھتے جائیے، آسان اور انٹرسٹنگ کام ہے۔ آگے ہے جی آیت کتاب اللہ، تو میں پہلے کہتا ہوں جی اللہ کی کتاب، تو یہ بنے گا کتاب اللہ، لیکن اس سے پہلے جب ایک اور مضاف آ جائے گا تو یہ کیا آ جائے گا؟ آیاتو کتاب اللہ۔ تو آیتن، تو پہلی بات یہ کہ آیاتو میں کنورٹ ہوگا، تو آیاتو کتاب اللہ، یہ اس طرح سے کمپوز ہو رہا ہے۔ عبد اللہ، تو پہلے آخری پارٹ کو ایڈریس کریں گے۔ عبد اللہ کیا ہو جائے گا جی؟ عبد اللہ، عبد اللہ، جیسے کہ ہم نام بھی رکھتے ہیں دوستوں کا، بچوں کا۔ تو اب آگے آ گیا ہے کہ اللہ کے بندے کی ماں، تو اب جو عبد اللہ ہے وہ عبد جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا، تو عبد اللہ ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ ان تین مثالوں کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی کسی قسم کی ریپیٹیشن آپ چاہتے ہیں؟ چلیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یوم الدین، تو یہ ہوتا ہے جی یوم الدین، یوم الدین، لیکن یوم الدین کا مطلب کیا ہوگا؟ فیصلے کا یا بدلے کا دن، یوم الدین۔ لیکن بدلے کے دن کا مالک، تو مالک شروع میں لے ہیں، مالکن بھی شروع میں آئے گا، تو وہ ہو جائے گا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب آپ کے ذہنوں میں یقیناً مالک یوم الدین آ رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ مالک سے پہلے بھی اس آیت میں کچھ ایسا ہے جو مالک کو بھی حالت جر میں لے کے جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مرکب جاری پڑھنے کے بعد، یعنی اس کتاب کے 49 نہیں بلکہ 50 صفحے سے مرکب جاری شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی کافی اچھا ایک لمبا طویل اور انٹرسٹنگ سبق ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کی کمپوزیشن کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ابھی تک یہ دیکھیے کہ مالکی یوم الدین جو ہے یہ تو بنے گا ہی، ابھی مالک یوم الدین کیسے بنا؟ تو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، الدین یوم مالک، تو پہلے آخری دو کو جوڑا یوم الدینی، اور اس سے پہلے والے کی بھی جوڑیں گے تو یومو جو ہے یہ بھی یومی ہو جائے گا، مالکو یوم الدین۔ اچھا جی، ہر حمل والی، کلو ذاتی حملن، کلو ذات حملن، یہ ایک تو مجھے سورہ تکویر یاد آ رہی ہے، شاید اس میں ایسی کوئی بات ہے، اور بھی مکی صورتوں میں یہ مثال دی گئی ہے قیامت کے قریب، کلو ذات حملن کی بات ہوئی ہے۔
تو یہ بھی کیا تھا جی؟ کلن تھا، ذاتو تھا، حملن. ذاتو کا مطلب یہاں پر کیا بتایا جی آپ کو تھوڑی دیر پہلے؟ یہ زو کی مؤنث ہے، اور زو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذاتو کا مطلب ہوتا ہے والی. تو کلو ذاتی حملن. ٹھیک ہے. اب ایسا کریں، لیفٹ سائڈ پہ جو مرکب بنا ہوا ہے نا اس کو دیکھے بغیر اب یہاں پلس پلس والے جو سائنز ہیں ان کو دیکھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ابھی یدانی ابن لہب کی طرف نہ جائیے، اوپر آ جائیں. تو امن عبدن اللہ، کیونکہ وہ آگے یدانی والے میں اعراب بالحرف آ رہا ہے، اس لیے میں ابھی آپ کو وہاں پھنسانا نہیں چاہتا. تو امن عبدن اللہ کیا بنے گا جی؟ ام عبد اللہ مالک یوم الدین کلو ذاتی حملن. رائٹ ہو گیا جی؟ کلیئر؟ اب یدانی ابن لہبن، تو پہلے کیا آ جائے گا؟ ابو لہبن، بلکہ ابو نہیں، ابو کی بھی حالت جر جو ہوتی ہے وہ ابی ہوتی ہے. ابن کی حالت نصب ابا، اور حالت جر ابی. جیسے ہم کہتے ہیں نا شیب ابی طالب، تو وہ ابو سے بنا ہوا ہوتا ہے ابھی. تو ابن لہبن، تو یہ ہو جائے گا، سب سے پہلے ہوگا ابو لہبن، ابو لہبن. لیکن جب یہ ابو بھی جر میں جائے گا، جب اس سے پہلے ایک مضاف آ جائے گا تو پھر یہ ابی لہبن ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے والا مضاف جو ہے وہ ہے یدانی، اور یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس آنی والا ہوگا تو نون ختم ہو جائے گا، تو یہ آ جائے گا یدا ابی لہبن. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ذہن میں بیٹھتی ہیں، آپ سمجھتے جائیے، اور ان کو آہستہ آہستہ پھر آپ نے عبارت میں آیات میں پڑھنا ہے. اب پہلے اگر آپ ایک آیت جو ہے وہ بہت چند سیکنڈز میں پڑھ لیتے تھے، تو اب آپ کو کئی منٹوں میں پڑھنی ہے، غور کرتے ہوئے، گرامر کو دیکھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے کہ کون کون سی چیز اب ہم سے شناس ہو چکی ہے مطلب اور گرامر کے لحاظ سے، اور کون کون سی ابھی نہیں ہوئی. قدبانی ابن اور آدم، تو یہ کیا ہوگا جی؟ ابن آدمی، بلکہ آدمی میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ تو آدم کا جو لفظ ہے اسم ہے وہ زیر قبول نہیں کرتا. تو یہ ہو جائے گا جی ابن آدمہ. اور جب یہ ابنو جو ہے اس سے پہلے بھی مضاف آ جائے گا تو یہ ابنو سے ابنی ہو جائے گا. تو قدمانی کیا ہو جائے گا؟ قدمہ، قدمہ ابنی آدمہ. آگے سورہ حجرات کی ایک آیت کا حوالہ آ رہا ہے جی کہ صوت النبی، تو صوت النبی، نبی کی آواز، صوت النبی بن رہا ہے. اور فوقا جب لگ جائے گا اس سے بھی پہلے تو فوقا صوت النبی ہو جائے گا جی. آگے ہے جی ماؤں کے قدموں کے نیچے، تحت تحت اقدام الامہاتی. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی، یہ تو ویسے بھی اعراب بالحرف کرتے. آگے کیا ہے جی؟ عالم غیب السماوات والارض، عالم غیب السماوات والارض. اب مجھے تو آسان لگ رہا ہے، میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی بڑا آسان لگ رہا ہوگا. تو اگر نہیں بھی لگ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. اسٹل اگر کوئی چیز کہیں پر بھی کوئی آپ کے ذہنوں میں کوئی پرابلم کر رہی ہے تو وہ ڈسکس کی جا سکتی. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آگے چلنے کی کوئی جلدی نہیں. اگر فرض کریں ہم کچھ اس میں ڈسکشن کی ضرورت ہو اور آج کا ہمارا باقی سارا وقت ان چند چیزوں پہ گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے اور ہم آگے چلے جائیں. اس کی کوئی بات نہیں کہ ذہن نشین بعد میں ہوتے ہوتے وقت لگے، لیکن اس وقت ذرا اس کو اچھی طرح سے لرن کرتے جائیے. اچھا جی، آگے اگر چلتے ہی ہیں تو پھر ذرا دیکھیے، یہ ایک ٹیبل ہے جسے گردان کہتے ہیں. اب اس کو میں پڑھوں گا کچھ اس طرح سے پڑھوں گا کہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ کیا ہم نے پہلے اس کو کبھی دیکھا ہے. اس میں ذرا دیکھیے کہ یہ ایک گردان ہے. ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ضمائر ہیں یہ، کہ اگر کسی
بندے کی کسی کوئی فرض کریں کہ نسیم صاحب ہیں اور ان کی جگہ میں نے ضمیر لگانی ہے، نسیم صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے، یعنی نہ متکلم ہے، نہ فرسٹ پرسن ہے، نہ سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے وہ، تو میں کہوں گا ہوا. لیکن یہاں پر میں کہہ رہا ہوں ہو، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، اور انا اور نحنو. یہاں پر جو ہے نا، نہ انا ہے، نہ نحنو ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ضمائر ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے اور وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. یہ وہ ضمائر ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اٹیچ ہوئے ہوں گے، اور جب یہ ہوا کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ حالت، ایک تو حالت رفع سے حالت نصب یا حالت جر میں چلا جاتا ہے. یعنی یہ ضمیر متصلہ ہے اور اس کیس میں یہ مجرورہ ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ مجرور کیوں ہے. تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ضمائر جڑ جائیں گے تو وہ ہوا ہما ہم نہیں بلکہ ہو ہما ہم ہو جائیں گے، ہیا ہما ہننا نہیں بلکہ ہا ہما ہننا ہو جائیں گے، انتا انتما انتم، یہ تو ساری لائن ہی بدل گئی، انتا انتما انتم نہیں بلکہ کا کما کم، اور انتی انتما انتنا کی جگہ کی کما کننا ہو جائے گا. انا جو ہے وہ چھوٹی یہ بن جائے گا اور نحنو نہ بن جائے گا. یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں بالکل بھی، صرف ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ آپ کو آسان لگیں گی. تو یہاں پر دیکھیں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضمائر متصلہ ہیں. وہ جو پڑھے تھے منفصلہ ڈیٹیچڈ، اور یہ متصلہ ہیں جڑے ہوئے. تو ضمائر متصلہ جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ اب دوسری بات رہ گئی کہ میں کہوں گا کہ یہ مجرور ہیں، حالت جر میں ہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا جی؟ اس ایسے پتہ چلے گا. دیکھیں اس کی کتاب، تو کیا کہیں گے آپ؟ کتابو ہوا، لیکن کتابو ہوا نہیں ہوتا. ہوا جب جڑے گا کتاب کے ساتھ، یعنی جب بھی ہوا مضاف الیہ بنے گا تو ہوا ہو بن جائے گا، یعنی وہ بن جائے گا جو کہ اوپر والے ٹیبل میں تھا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا اوپر جو ضمائر پڑے ہیں وہ اس وقت حالت جر میں ہیں. حالت نصب میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ حالت جر میں ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ متصلہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہو گیا کتابو ہو. اور مجرور کیوں ہے، حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مضاف الیہ ہیں، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. کتابو ہو، تو یہ بن گیا اس طرح سے کتابو ہو. اب یہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا یہ کنسٹرکشن کتابو ہو پہلے انہوں نے جوڑ کے نہیں لکھا آپ کی آسانی کے لیے، کہ ہوا جو ہے وہ پہلے ہو میں کنورٹ ہوگا، پھر اس کو ہم یوں جوڑتے ہیں. لیکن یہ الٹی پیش کیوں آئے گی، یہ بھی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، اگلے صفحے پہ ہی اس کا ذکر ہے، ہم چلتے ہیں ابھی. کتاب ہما، یہ ہما تو ہما ہی رہتا ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان دونوں کی کتاب کتاب ہما. اب دونوں سے پتہ نہیں چل رہا کہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے، دونوں کی ہو سکتی ہے، کیوں ہما دونوں کا صیغہ ہے. کتاب ہما، ہاں جی ہما سے پتہ نہیں چلتا. اچھا جی کسی خاتون کی کتاب ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب ہیا، لیکن ہیا بن جاتا ہے ہا، تو کتاب ہا ہو جائے گا. کتاب ہو کتاب ہا. آگے کیا آ جائے گا جی؟ ان زیادہ لوگوں کا ہے، تو کیا تھا؟ ہوا ہما ہم، کتاب ہم بن جائے گا. کتاب ہم، یہاں پر یہ جو لائن ہے کتاب ہم ہو گیا. آگے جی مؤنث کی بات کریں گے تو کتاب ہیا نہیں ہوگا، تو کتاب ہا حج ہو جائے گا. دو مؤنث ہوں گی تو کتاب ہما ہی رہے گا، اور اگر زیادہ مؤنثوں کی کتاب ہے تو کتاب ہننا. تو ہم نے ہیا ہما ہننا پڑھا تھا تو ہننا ہی یہاں پر لگے گا. آگے ذرا زیادہ تبدیلی، کتاب انتا نے جی انتا کی جگہ کا آ جائے گا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ انتا کو اگر جوڑ دیا جائے اور حالت جر میں لے جایا جائے تو انتا کا بن جاتا ہے. تو کتابوں کا، اس میں ایک چیز میں مسلسل اگنور کر رہا ہوں کہ وہ بات نہیں بتا رہا کہ کتابن بھی کتابوں میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو وہ
اب میرا خیال ہے کئی دفعہ بات ہو گئی کہ جو مضاف ہوگا اس کا اعراب ہلکا ہوگا، ایک پیش ختم ہو جائے. تو کتابو انتما کیا ہو جائے گا؟ کتابو کما. اور کتابو انتم کتابو کم ہو جائے گا، کتابو کم تم لوگوں کی کتاب. کتابو انتی کتابو کی، وہ بہت سمپل سی بات ہے. اور تم دو خواتین کی کتاب، تو وہ کتابو کما ہی ہوئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا مذکر میں اور مؤنث میں. اور کتابو انتنا کتابو کننا ہو جائے گا. اچھا جی، یہاں پر آگے ایک چھوٹی سی نئی بات، کتابن انا. تو کتابو اور آگے آ گیا چھوٹی یا، یہ جو یا ہوتی ہے. اب یہ جو یا ہوتی ہے اس کے بارے میں دو اس کی فرمائشیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پیچھے ہمیشہ زیر ہونی چاہیے، یعنی مجھ سے جو پیچھے ہے جو پہلے لفظ ہے جسے ما قبل بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر مجھے زیر ہی چاہیے، کسرہ ہی چاہیے. تو یہ پھر ہمیں یہ ایک چیز کرنی پڑے گی کہ یہ جو کتابو ہو رہا ہے، کیونکہ نہیں کتابوں سے کتابو تو بنایا، لیکن اگلی بات ایک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چونکہ ڈیمانڈ ہے میرے پیچھے زیر ہونی چاہیے، لہٰذا کتابی، اس سے پیچھے زیر ہم اس وجہ سے دے دیں گے. جائے متکلم اپنے سے پہلے کسرہ یعنی زیر مانگتی ہے. اب جی یہ دیکھیں، یہ پوری کی پوری گردان آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اگر پچھلا ضمائر کا آپ کو یاد تھا اچھی طرح سے تو وہ یہ دیکھ لیجیے، کتاب کی بجائے یہ رب سے ہے. ربو اس کا رب، ربوہما ان دو کا رب، ربوہم ان سب کا رب، ربوہا اس عورت کا، اس مؤنث کا رب، ربوہما ان دو خواتین کا رب. ویسے تو ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتے اس کو دیکھتے ہوئے الگ رکھا ہو. ربوہنہ ان سب خواتین کا سمجھنے کے رب، خواتین کا یا مؤنث چیز. ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب. ربو کی خاتون سے مخاطب ہیں تو ربو کی ہو جائے گا. یہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں نا تو وہاں پر کی کافی ایک تکرار چلتی ہے کیونکہ مخاطب حضرت مریم، حضرت مریم سے خطاب ہو رہا ہے. تو ربکما ربو کننا تم سب خواتین کا رب، ربی میرا رب، اور ربونا اور ہمارا رب. ربو نحنو کی جگہ ربو نا آ گیا، ربو انا کی جگہ ربی آ گیا. آگے جی 2-3 منٹ میں چھوٹی سی میں یہ بات ختم کروں گا اور اس کے بعد ہم اس لیکچر کو ختم کریں گے، کیونکہ ادھر سے بھی میسج آ گیا ہے زوم والوں کا جی کیا کلاس لمبی ہو گئی ہے. اب ایسا ہے جی کہ ہو جو ہے نا، یہ جو کتابو ہو والا جو ہوا کی جگہ ہو آ جاتا ہے، اس کی زیر زبر پیش بھی بدلتی رہتی ہے. جیسا کہ الٹی پیش آ گئی تھی تو میں نے کہا تھا اگلے صفحے پہ دیکھیں گے. تو دیکھیں، ہو سے پہلے اگر ساکن ہو، اس ہو سے پچھلا اگر ساکن ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے کہ من ہو سے پہلے من آ گیا، نون ساکن ہے تو من ہو ایسا ہی رہے گا. اچھا جی، اس سے پہلے اگر پیش آ جائے زبر یا پیش، یعنی وہ حرکت جو اوپر لکھی جاتی ہے، زیر اور پیش اور زبر اوپر لکھی جاتی ہے نا حروف کے، تو اس کے بعد یہ الٹی پیش میں، یہ والی پیش الٹی پیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جیسے ربا ہو یا ربو ہو، دونوں کی صورت میں یہ ہو کی جو پیش ہے یہ الٹی ہو جائے گی. اور جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر یائے ساکن ہو تو اس کی حرکت کو زیر سے بدل دیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یا اپنے سے پیچھے زیر مانگتی ہے، لہٰذا آپ نے ربی وہ اپنا گردان میں بھی کتابی بنا دیا تھا یا ربی بنا دیا تھا. یہاں یہ جیسے ایک انسٹنٹ مثال پڑی ہوئی ہے فی ہی، تو اس سے پہلے اگر یا آ جائے، ہاں سوری، یا ساکن کی جو میں پہلے مثال دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ یا کی مثال تھی، اس کی مثال فی ہی ہے، اس سے میری پچھلی بات سے کنفیوز نہ ہوئیے گا. تو فی ہی یعنی اس ہا سے پیچھے یا ہو جو ہے ضمیر، پہلی جو گردان کا پہلا ہوا کی جگہ جو ہو آ رہی ہے، اس کے پیچھے اگر یا ہو اور اس کے اوپر سکون ہو تو یہ زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مثالیں ڈھونڈیے گا، ذہن میں ریپیٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا جی، ہو سے پہلے اگر نیچے والی حرکت یعنی کہ زیر ہو تو یہ کھڑی زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسے ربی ہی. تو یہ تھی جی چند ایک مثالیں، ان کو اس چارٹ کی صورت میں بتایا گیا ہے.
عام حالت اس کی یہ ہے، اور ان حرکات کی وجہ سے یہ اس طرح سے کنورٹ ہوتی ہے. ان کو ذرا غور سے دیکھیے گا تو یہ چیز بھی ایزیلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے، کچھ اور قواعد ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے. اب تک ہمارا جو سبق ہے، آج کا جو میرا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہوا. اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کیجیے گا. اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اصول زیادہ پڑھ لیے ہیں، تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا. اگر کوئی بات سٹل کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل ریپیٹ کر لیں گے. جزاک اللہ. کوئی کوشچن جی؟